معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عفت مآب مائی اور بہنوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی ذات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ہم تمام کو انسان، مسلمان، توحید پرست بنایا، جس رب العالمین نے وقت سے پہلے جمعہ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا، بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، تمام انبیاء کرام، تمام صالحین، تمام صدیقین پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العزت نے ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد حاضرین جمعہ، آج کے اس مختصر جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت۔ موضوع بڑا وسیع ہے، میں اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس موضوع پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ باتیں شاید آپ کو بتانے کی وجہ سے میرے دل میں بھی بیٹھ جائیں، اسی مقصد، اسی غرض کے تحت اس موضوع کو میں نے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین میری زبان پر حق باتیں جاری فرمائیں اور ہم تمام کو قرآن اور حدیث کی حق باتوں پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی کثرت میں ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے، اور خود رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندوں، میں نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں، تم پر میں نے اتنی نعمتوں کو اتارا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن اور شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں۔ ہم اپنے جسم کی طرف دیکھیں، کیسی قیمتی نعمتوں سے اللہ نے نوازا۔ سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ اللہ نے دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، بولنے کے لیے زبان، چلنے پھرنے کام کاج کے لیے اللہ نے ہاتھ پیر دیے، اللہ نے خوبصورتی دی، اللہ نے طاقت سے نوازا۔ کیا کبھی ہم نے اللہ سے گزارش کی تھی؟ اپنے ماں کے پیٹ میں ہم نے اللہ سے کہا تھا، اے اللہ ہم دنیا میں آئیں تو ہماری عقل سلامت ہونی چاہیے، اے اللہ ہمیں اندھا بنا کر کے پیدا نہ کرنا، اے اللہ لنگڑا لولا بنا کر کے پیدا نہ کرنا، گونگا بہرا بنا کر کے پیدا نہ کرنا، ہماری ہر چیز صحیح سالم ہو۔ کیا ہم نے اللہ سے کہا تھا؟ نہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے کہ بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہر نعمت کو، ہمارے عضو کو صحیح سالم بنایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اندھا بنا دیتا تو کبھی ہماری نگاہوں کے سامنے اندھے لوگ بھی گھومتے پھرتے ہیں، لنگڑے للے بھی گھومتے پھرتے ہیں، وہ لوگ بھی گھومتے پھرتے ہیں جن کی عقل سلامت نہیں ہے، ٹھکانے پر نہیں ہے۔ کیا ہم نے کبھی ان پر غور نہیں کیا؟ اگر کسی سے کہا جائے تجھے 1000 روپے دوں گا، صبح سے شام تک تو آنکھیں نہیں کھولے گا، میرے بھائیو یاد رکھنا، آپ ذرا اپنے اندر غور کر کے دیکھیے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے،
ایک دن کی بات تو دور کی ہے، 1 گھنٹہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے الا یہ کہ ہم سو جائیں۔ نیند ایک الگ معاملہ ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ تو ذرا غور کیجئے اس آدمی کا کیا معاملہ ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا سنتا ہے آسمان، بڑا خوبصورت ہے۔ رات میں ستارے آسمان پر جھلملاتے ہوئے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ 14ویں رات کا چاند بڑا پیارا نظر آتا ہے۔ اللہ نے بڑا سمندر بنایا ہے، اللہ نے اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں، یہ درخت، یہ جھیلیں، یہ نہریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری پیاری مخلوقات کے بارے میں وہ سنتا تو ہے، لیکن اس نے کبھی دیکھا نہیں۔ اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہو کہ اے کاش میری بھی آنکھیں ہوتی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حسین مناظر کا مشاہدہ کرتا۔ جس بیوی کے ساتھ اس نے 15-20 سال زندگی کی، اس کے پیارے پیارے بچے، ان کی آواز سنتا ہے، کبھی اس نے نہ تو اپنی بیوی کی شکل دیکھی اور نہ ہی اپنے بچوں کی شکل اس نے دیکھ پائی۔ میرے بھائیوں، بغیر مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور آج ہمارے پاس ان نعمتوں کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، اس کا کوئی اہتمام ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں، بے حساب نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں جو براہ راست اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت میں لگی ہیں، اور کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو بالواسطہ بندوں کی خدمت میں لگی ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا اس وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور اس میں بندوں کا کوئی تصرف نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آسمان ہے، زمین ہے، چاند و سورج ہے، ستارے ہیں، پہاڑ، دریا اور سمندر، اسی طرح موسموں کی تبدیلی، کبھی ٹھنڈی، کبھی گرمی، کبھی بارش، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں، ایسی مخلوقات ہیں جو بندوں کو فائدہ پہنچانے میں لگی ہوئی ہیں۔ جب سے اللہ نے بنایا اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک، جب تک زمین قائم رہے گی، آسمان قائم رہے گا، یہ ساری مخلوقات، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت میں لگی ہوئی، اور اس میں بندوں کا کوئی تصرف نہیں ہے، بندوں کا کوئی تصرف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج اپنے وقت سے 2-4 گھنٹے بعد نکلا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کسی نے سنا ہے؟ بڑے بڑے بھوکمپ آئے، طوفان آئے، بارش، آندھی، یہ سارے مسائل تو ہم سنتے رہتے ہیں، کیا کبھی ایسا کسی نے سنا ہے کہ فلاں سن میں، فلاں تاریخ میں، فلاں صدی میں سورج 5 گھنٹے لیٹ نکلا ہو، چاند اپنے وقت پر نہیں نکلا ہو؟ کیا ہم نے کبھی سنا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، تصرف نہیں ہے ہمارا اس میں۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ سورج جو ہے اپنے وقت سے دیر سے نکلا، کچھ سائنسدانوں نے مل کر کے کچھ کیا، پھر سورج نکل گیا، ورنہ سورج نہیں نکلتا تھا۔ ایسا ہوا ہے؟ کہیں نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں بندوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک مخلوق اپنے جگہ اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ چاند کتنا قیمتی ہے، سورج کتنا قیمتی ہے، سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے یہ چاند کا کام کیا ہے؟ صرف روشنی دینا۔ میرے بھائیوں، چاند کا کام صرف روشنی دینا نہیں ہے، چاند کا کام صرف آسمان کو خوبصورت بنانا نہیں ہے، چاند کے بڑے بڑے کام ہیں۔ یہ چاند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے کیلنڈر کے طور پر بنایا۔ کیلنڈر کب سے آنے لگے؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال سے شاید آنے لگے ہوں۔ اس سے پہلے لوگ تاریخ کیسے جانتے تھے، دن کیسے جانتے تھے؟ یہ چاند جس کو دیکھ کر کے لوگ تاریخ اور دن معلوم کیا کرتے تھے۔ یہ ستارے صرف آسمان کو سجانے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، آنکھوں کو دیکھ کر کے سرور حاصل کرنے یا لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ چاند کا کام ایک میپ کی طرح ہے۔
لوگ اس کے ذریعے راستے پہچانا کرتے تھے، لوگ اس کے ذریعے جہت معلوم کیا کرتے تھے۔ اور چاند کا کام ایک بڑا پیارا کام میں نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاند نہ بناتا یا اگر کسی پھل پر چاند کی روشنی نہ پڑے تو پھل کبھی میٹھا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کی روشنی کے ذریعے پھلوں میں مٹھاس کو بھرتا ہے۔ دکھنے میں جتنا پیارا ہے اس کا کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا بنایا۔ اگر سورج نہ نکلے زمین پر کوئی پیڑ پودے نہ اگیں گے، سورج نہ نکلے انسان کے لیے جو ضروری طاقت کی ضرورت ہے وہ طاقت اس کو نہیں ملے گی۔ تو بہر کیف یہ جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں یہ محض انسانوں کے استعمال کے لیے بنائی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے بندوں کے لیے بنایا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، ایک ایسی نعمتیں اللہ کی جو بغیر کسی واسطے کے بندوں کے خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ بعض نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تھوڑا سا تصرف اور اختیار دیا جس کا استعمال کر کے بندے اسے اپنے قابل، اپنے استعمال کے قابل بنا لیتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا۔ لوہا کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عقل و دماغ دیا۔ اب انسان اس عقل و دماغ کا استعمال کر کے لوہے کا مختلف انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ کسی نے اپنے عقل کے استعمال سے لوہے کے ذریعے ایروپلین بنا لیا، کسی نے اپنے عقل کے ذریعے سے لوہے کا پنکھا بنا لیا، کسی نے موٹر سائیکل بنا لی، کسی نے کار بنا لیا، کسی نے اس کے سلائی بنا کر کے گھروں کے تعمیر میں اس کا استعمال کیا۔ لوہا کس کی جانب سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ عقل کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ ان دونوں چیزوں کو استعمال کر کے انسان چیزوں کو اپنے قابل بنا لیتا ہے، تو گویا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اب اگر کوئی کہے وہ گھر بنا لے، اب اس سے کہا جائے کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں گھر دیا ہے۔ اب وہ کہے کہ بھئی گھر اللہ نے کہاں دیا؟ میں نے محنت کی، میں نے پیسہ کمایا، میں جو ہے اینٹ لایا، میں ریت لایا، میں سیمنٹ لایا، میں نے مزدور بلوائے، پھر میں نے گھر بنوایا، اس سے پہلے میں نے زمین خریدی، میرا پیسہ لگا ہے۔ اچھا تیرا پیسہ لگا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عقل نہ دیتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اندر کمانے کی صلاحیت نہ دیتا تو تیرے پاس پیسہ کہاں سے آتا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے لوہے کو نازل نہیں کرتا تو تیرے گھر میں استعمال ہونے والی سلائی اسٹیل تجھے کہاں سے ملتا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین نہ بناتا، مٹی نہ بناتا، ریت نہ بناتا، پانی نہ بناتا تو تیرا گھر کیسے تعمیر ہوتا؟ تو میرے بھائیوں، انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹ ہر قسم کی نعمتیں ہمارے آنکھوں پر جتنی بھی نعمتوں کی نظر پڑتی ہے یا ہماری آنکھیں جن جن نعمتوں کو دیکھتی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں کس کی جانب سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، بغیر کسی اختلاف کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں اپنے بندوں کے لیے بنائی کیوں؟ اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی کیوں؟ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، درخت، پیڑ، پودے، جتنی بھی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں وہ سب کی سب صرف انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، صرف انسانوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر بسنے والی، کائنات میں بسنے والی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ بندوں کو ان نعمتوں کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، اللہ نے انسانوں کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس لیے بنایا؟ ذرا سوچنے کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا غلام بنا دیا، ہمارا خادم بنا دیا، ہمارا نوکر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا مقام کتنا اونچا ہوگا نا، کتنا اونچا مقام ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں انسان کو دنیا میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہے کہ فرشتوں، میں زمین پر ایک مخلوق خلیفہ بنا کر کے پیدا کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ بنا کر کے پیدا کرنا چاہتا ہوں، نگران بنا کر کے پیدا کرنا چاہتا ہوں، مالک بنا کر کے پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کا ذکر نہیں کیا اللہ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا مقام اتنا اونچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلیفہ بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ خلیفہ کے معنی جانشین، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر ہمیں اپنا جانشین بناتا ہے اور پوری کائنات کو ہماری خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو کبھی ہم نے غور کیا کہ ساری کائنات ہمارے لیے، ہمارا مقام و مرتبہ اتنا اونچا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا؟ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارے پیدا ہونے سے اللہ کی شان میں، اللہ کی عظمت میں کوئی بڑائی ہو سکتی ہے؟ آخر روئے زمین پر اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ جنت و جہنم کا معاملہ اللہ نے کیوں رکھا؟ نیکی اور گناہ کا معاملہ اللہ نے کیوں رکھا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ میرے بھائیو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہمارے پیدا ہونے کا ایک ہی مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا صرف ایک مقصد، وہ مقصد کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یہ نہیں ہے ہم بچے ہیں، کھیلے کودیں، جوان ہو جائیں، عیش و عشرت میں زندگی گزاریں، اس کے بعد کمائی کی فکر ہو، شادی کی فکر ہو، بڑے بڑے بنگلے ہوں، الماریوں کو سونے چاندی سے بھر دیں، لوگوں میں عزت حاصل کریں، شہرت حاصل کریں۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا۔ اے میرے بندوں غور سے سن لینا، تم دنیا کے اندر عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے ہو، الا لیعبدون، صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے، اکثر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، فرض روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، صلہ رحمی، ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب عبادت تو ہم بڑا زور و شور سے عبادتیں کر لیتے ہیں، ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی نماز میں، جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ تہجد کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا آخر وجہ کیا ہے؟ عبادتوں کی لذت، عبادتوں کا شوق جو اسلاف کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، ویسا شوق اور ویسی لذت ہماری عبادتوں میں محسوس نہیں ہوتی۔ اذان ہوئی، ایک رسمی طور پر مسجد کی طرف ہمارے قدم اڑ جاتے ہیں، کئی لوگ ہمیں گالی نہ دیں، کئی لوگ ہمارے چہرے پر ہماری داڑھیوں کو دیکھ کر ہمیں ذلیل نہ کریں، یہ سوچ کر ہم مسجد تو آ جاتے ہیں، عبادتیں تو ہم کر لیتے ہیں، سب روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، ہماری عبادتیں محض رسمی چل رہی ہیں، محض رسمی، لیکن عبادتوں کا جو مزہ ہے، عبادتوں کی جو لذت ہے، جو چاشنی ہے، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نماز میں کھڑے ہو جاتے، اپنے آپ کو گویا ایسے محسوس کرتے وہ جنت میں کھڑے ہیں، ان کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا، قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی، ان کے دل لرز جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی آیتیں سنتے تو صحابہ کرام کانپ جاتے، ان کے اندر ایک لرزہ طاری ہو جاتا۔ آج قرآن مجید کی آیتیں ہم سنتے ہیں، عذاب کا بھی تذکرہ ہم سنتے ہیں، جہنم کی ہولناکیوں کو بھی ہم سنتے ہیں، جہنم کی آگ، وہاں کے سانپ، بچھو، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، دل میں ہلکی سی کسک تک نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آج اللہ کی عبادتوں میں ہمیں لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟
میرے بھائیوں، اس کی ایک بڑی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے اور سب سے بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑا افسر سمجھ لیجئے، ایک سادہ لباس میں آ کر کے ہماری مجلس میں بیٹھ جائے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، بڑا افسر ہے یا بڑا بادشاہ ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو، تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے لوگ؟ ایک اجنبی کی طرح معاملہ کریں گے، ایک عام آدمی کی طرح معاملہ کریں گے۔ اگر کوئی اٹھ کر کے کہے ہماری مجلس میں یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی مثال اللہ کے لیے دینی نہیں چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ہمارے درمیان جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑے افسر ہیں، بہت بڑی جانی مانی شخصیت ہے، اس کے بعد لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا، اس کے بعد لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ لوگ جھک جھک کر کے سلام کریں گے۔ بعض لوگ جو فیس بک واٹس ایپ کے دیوانے ہیں، انسٹاگرام کے دیوانے ہیں، اس کے ساتھ سیلفی کھینچ کر کے اپلوڈ بھی کریں گے۔ پتہ چلنے کے بعد آج ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے ہی نہیں، اس کی عظمت کو ہم پہچانتے نہیں، اس کی بڑائی کو ہم جانتے ہی نہیں، بس اللہ ہے اللہ ہے۔ اس کی کیا صفات ہیں، اس کی طاقت کیسی ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ یاد رکھیے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پہچانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو پہچان لیں گے تو پھر ہماری عبادتوں میں بھی ہمیں لذت محسوس ہوگی، عبادتوں کا شوق پیدا ہوگا۔ نماز میں ہم کھڑے رہیں گے، ہمارا ذہن دکان میں نہیں ہوگا، ہمارا دماغ اپنے مکان میں نہیں ہوگا، ہمارا ذہن دوستوں میں نہیں ہوگا، بلکہ ایک سوئی کے ساتھ، پورے تواضع کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی قدرت کو جاننے کی کوشش اور جاننے کی فکر کرنا، یہ انبیاء کرام کی صفت ہے، انبیاء کرام کی بھی عادت تھی۔ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننے کی بڑی فکر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام درخواست کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی قدرت کو جاننے کا شوق ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ ربی ارنی کیف تحیی الموتی، مولا کائنات میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں میں کس طرح روح ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم تو میرا نبی ہے، تو رسول ہے، تجھے میں نے رسول بنا کر کے بھیجا، تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اپنے دل کو اطمینان پہنچانا چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اپنے ایمان میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم 4 مختلف پرندوں کو لو، انہیں ذبح کرو، ان کے گوشت کا قیمہ بناؤ، ملاؤ اور 4 مختلف پہاڑوں پر انہیں رکھ دینا اور اللہ کا نام لے کر کے انہیں پکارنا، وہ اڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندوں کو ذبح کیا، 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے پکارا، اللہ کے حکم سے وہ پرندے اڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کا شیوا، انبیاء کرام کی عادت تھی کہ انبیاء کرام بھی اللہ کی عظمت کو جاننے کی فکر کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی کو جاننے کی کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ عبادت ہے، معمولی کام نہیں ہے، عبادت ہے۔ سید التابعین سعید بن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ و خیرات کرے، بلکہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عبادت یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جاننا، اس کی عظمت کو جاننا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے، بڑی جلیل القدر ہے۔ ہماری ناقص عقلیں،
ہمارے کمزور دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی عظمت کو جان نہیں سکتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ہم جانیں کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں بندہ جتنا غور و فکر کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی بندے کو معلوم ہوگی، بندے کو معلوم ہوگی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اگر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں گے، آسمان، زمین، چاند، ستارے، پہاڑ، خود انسان اپنے شریر کو دیکھے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا، یہ ساری مخلوقات کو انسان دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت اسے معلوم ہوگی۔ اب اگر کوئی اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے لگ جائے، بھئی اللہ کہاں سے آیا، اللہ سے پہلے نعوذ باللہ کون تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پیر کیسے ہیں، اللہ بات کیسے کرتا ہوگا، اللہ کہاں بیٹا فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی خیالات اگر انسان اپنے ذہن میں لائے، اللہ کی ذات میں، اس کی ذات میں گہرائی اختیار کرنے کی کوشش کرے، ڈیپ میں جانے کی کوشش کرے، انسان گمراہ ہو جائے گا، اللہ ہی کا انکار کر بیٹھے گا۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور اسے بہکاتا ہے۔ کس انداز سے بہکاتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا؟ بندہ سوچ پڑ جاتا ہے کس نے بنایا؟ خود شیطانی جواب دیتا ہے اللہ نے بنایا۔ اتنی بڑی زمین کس نے بنائی؟ پھر شیطانی جواب دیتا ہے اللہ نے بنائی۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، پیڑ پودے کس نے بنائے؟ پھر شیطانی جواب دیتا ہے اللہ نے بنائے۔ پھر آخر میں بہت آگے لے کر جاتا ہے، بہت آگے لے کر جاتا ہے، آخر میں سوال کر دیتا ہے کہ جب ساری کائنات کو اللہ نے بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فتعوذ باللہ، اگر اس طرح کے خیالات تمہارے ذہن و دماغ میں آئے تو فوراً اعوذ باللہ کہہ لو، کیونکہ وہ شیطان رجیم ہے جو تمہیں بہکانے کے لیے آیا، گمراہ کرنے کے لیے آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر یہ بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اسے معلوم ہوتی ہے۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی آ جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کریں تو پھر انشاءاللہ ہماری عبادتوں میں بھی ہمیں ویسا ہی مزہ آئے گا، ویسی ہی لذت محسوس ہوگی جیسی کہ صحابہ کرام محسوس کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا تو صحابہ کرام اتنے جھوم جاتے گویا جنت کے حسین مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے، گویا اپنے آپ کو وہ جنت میں محسوس کرتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ کرتے تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی اور مارے خوف کے وہ لرزہ ان کے اندر طاری ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہم ان باتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی عظمت کو جاننے، سمجھنے، پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں میں ہمارے لیے لذت پیدا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔